دوستوں، سب سے پہلے تو ترکیہ اور شام میں آنے والے ہولناک زلزلے کے نتیجے میں جو لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ ان کی ختم ہو گئی، اور جو لوگ اس کے اندر مشکل حالات کے اندر ہیں، ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ایک یکجہتی ہم لوگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے درجات کی بلندی کی ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اور یقیناً جو ہے وہ ہر آنکھ اشک بار ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک اس درد کی کیفیت کے اندر ہے، میرے سمیت، آپ کے سب کے سمیت۔ آئیے اب ہم ہمارے معمول کے ویلاگ کی جانب چلتے ہیں۔ دوستو، عمران خان بمقابلہ مریم نواز، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس وقت ان دونوں ناموں کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور کم از کم سٹریٹ کی سیاست تو اقتدار کو چھوڑیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے پرانے دور میں سوچا ہوا تھا کہ گھر کا کمانے والا کچھ اور ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک بابو بن کے جو ہے وہ دبئی چلا جاتا تھا، باہر چلا جاتا تھا، تو وہ محنت کرتا تھا، اور وہ وہاں پہ 10 گھنٹے کی جاب کرتا تھا، 12 گھنٹے کی جاب کرتا تھا، پیچھے وہ پیسے بھیجتا تھا، تو ان کے جو گھر کے بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، پیچھے وہ موجیں مارتے تھے۔ تو اسی طرح سے پارٹیوں کے اندر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ محنت کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریف لیگیسی کے اندر نواز شریف جو ہے وہ ان کی محنت جو ہے وہ شامل ہے، اور اس محنت کو جو ہے وہ حمزہ شہباز، اس محنت کو جو ہے وہ کیپٹن صفدر اور سلمان شہباز، بہت سارے دوسرے لوگ جو ہے وہ بشمول جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ اسی محنت کے بلبوتے جو ہے وہ آج اس وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہے۔ اچھا، اینی وے، یہ دونوں نام میں اس لیے لے رہا تھا، عمران خان اور مریم نواز شریف، کیونکہ یہ ہیں آمنے سامنے، اور یہ ہیں وہ ترب کے پتے جو ایک دوسرے سے بھڑنے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے جا رہے ہیں، اور ان کی سٹریٹ پاور جو ہے، ان کی سٹریٹ کے اندر جو ان کا موبلائزیشن ہے، وہی کل کے آنے والے فیصلوں کی جانب جو ہے وہ لے کے جائے گی، اور ان کے تابڑ توڑ حملے بھی ایک دوسرے کے اوپر جو جاری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی باتیں کرتے ہیں، نواز شریف صاحب ان کے بیانات جو ہے وہ بہرحال ذرا تھوڑے دھیمے ہوتے ہیں، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے ہمیشہ سے جو ہے وہ اگریسو سیاست کی ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی اگریسو سیاست کے جواب کے اندر جو ہے وہ مریم نواز شریف بھی اس پیس کے اوپر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرتی ہیں، تاکہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ آمنا سامنا ہو سکے۔ اور عمران خان، جس نے نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، پیچھے لگایا ہوا ہے، اسی نوجوانوں کی کانسیکوینسی کو جو ہے وہ مریم نواز جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کرتی ہے۔ ایکچولی یہ نوجوانوں کی ہی کانسیکوینسی ہے جس نے اس اقتدار کی دوڑ کے اندر یا پاکستان کی پولیٹیکل ریس کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو آگے لے کے چلے گئے، اور پی ٹی آئی کو آگے لے کے چلے گئے، اور دوسری ساری پارٹیاں جو ہے وہ کہیں پہ پیچھے رہ گئی ہیں، اور وہیں پہ ایک سپیس بناتے ہوئے جو ہے وہ مریم نواز دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ملکی حالات جس بھمر کے اندر جو ہے وہ، اور ملکی معیشت کے حالات اور حکومت کے اس طرح کی نالائکیاں جو ہے وہ جہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں اس حکومت کو، ان کے اوپر، ان کے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر، ان کو لانے لے جانے والے، ان کو بنانے اور جوڑنے والے، سب کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور دونوں سب لوگ جو ہے وہ تقریباً سبکی کا سامنا کر رہے ہیں آج کی صورتحال کے اندر، کیونکہ 10 مہینے گزرنے کے بعد عوام کے اوپر ایک رتی بھر کوئی دینا، یا کسی کے منہ میں روٹی تو کیا ڈالنی، ان کے نوالے چھینے گئے ہیں، اور کیا کسی کو دلاسا تک بھی جو ہے وہ نہیں یہ دے پائے، اور اپنے تمام کیے ہوئے وعدے تقریباً جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہوئے ہیں، فریب ثابت ہوئے ہیں، پورے نہیں ہو سکے۔ اینی دوستو، یہ ایک لبے لباب تھا۔ آپ اگر ہمارے ویلاگ پہ نئے ہیں تو مجھے جہاں زیب زیبی کہتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ آج کے ہم ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ آئیں گے، ان دونوں کا مقابلہ ہے، دونوں کے اپنے وار ہے۔ ایک نے جو ہے وہ جیل بھرو تیار ہو جاؤ مہم میں، آج آپ کو اندر کی کہانی، مجھے ایک ریکارڈنگ سننے کو ملی ہے عمران خان کی، جو ان کی بہت اندر کی کور میٹنگ کے اندر تھی۔ میں وہ تو نہیں آپ تک پہنچا سکتا، ظاہری بات ہے، یا دے نہیں سکتا آپ کو، اس کو لیک کہہ لے کچھ بھی ایسا، لیکن اس میں جو ہے وہ پتہ یہ لگا ہے کہ کیا باتیں چل رہی ہیں، کس جانب جو ہے وہ عمران خان کتنی شدت سے اور کتنی اپنی پوری ہمت انگوش ہو کے اور بہت محنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹیم کو موبلائز کر رہے ہیں۔ I'm sure کہ زیادہ وقت ہوگا اب ان کو، مطلب زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ ڈیل جو بہت ساری مختلف جگہوں پہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حکومت میں ہوتے ہیں، فلاں کے ساتھ دیکھو، فلاں کو دیکھو، باہر بھی سنبھالنا، وہ بھی، تو اب ان کے پاس جو ہے وہ کام کم، صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہی ہے کہ اپنی تحریک کو کامیاب کروانا، اور اپنی آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہو۔ تو یہ میں جو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ان کے اپنے ہی جو کارکنان، اپنے جو لیڈنگ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان
دن کی گفتگو تھی اور اس میں کس طرح سے جو ہے وہ پلان تیار کر رہے ہیں تاکہ اس حکومت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دوسری جانب جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ ابھی تو انصاف ہونا ہے، انصاف ابھی نہیں ہوا، انصاف ہونا ہے اور آپ لوگوں کی بولتی بند ہوگی کس طرح سے کہ سب کو جو سزا بھگتنی ہے، یعنی ایک بات کے اوپر جڑے ہوئے ہیں اور بارہا جڑے ہوئے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کہ عمران خان کو سزا دینی ہے، سزا دلانی ہے۔ اچھا، اس کی کانسیکوینسز میں مختلف انہوں نے باتیں بھی کہی ہیں، لیکن میں جو ہے وہ آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ میں آئی ایم ان فیور کہ کم از کم جو ہے وہ آپ کے پاس آئینی رستے جو ہے وہ کھلے رہنے چاہیے۔ دیکھیں، چھوٹی جگہ ہوتی ہے، مطلب اگر آپ کا بات سننے والا کوئی نہ ہو تو یقیناً جو ہے وہ ایک لاوا آپ کے اندر اگلتا ہے اور کسی دن پھٹ پڑتے ہیں۔ تو اس جگہ پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو دروازے کھٹکھٹانے چاہیے۔ لوگ عام چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد محلے کی پنچایت کے اندر، پھر کسی قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے سیاست کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ لوگ رجوع کرتے ہیں، عدالت، لوگ عام آئین کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا مینول ہے، اس طرح سے جانا چاہیے، لیکن سارے لوگ اس طرح سے نہیں چلتے۔ پھر لوگ کوئی جو ہے وہ ان اداروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی، جو اس سے بھی جڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، کچھ بھی جہاں پہ بھی آپ کا کوئی مسئلہ، چاہے الیکشن کمیشن ہو، وہ بھی نہ ہو تو پھر لوئر کورٹ آ جاتی، کوئی عدالت کی چھوٹی عدالت کے اندر، پھر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے بھی جا کے جو ہے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پلیٹ فارم ہے۔ اسی طرح سے آئینی اعتبار سے جب آپ نے اپنی کوئی موومنٹ چلانی ہو، چاہے وہ آپ کا چھوٹا جلسہ ہو، ریلی ہو، آپ کا لانگ مارچ ہو، آپ کا ایون جو ہے وہ ایسی تحریک جو جس میں جو ہے وہ کوئی کچھ بھی موبلائزیشن پولیٹیکل کر سکتا ہے بغیر کسی جو ہے وہ تشدد کے، بغیر جو ہے وہ کسی فساد کے، جو ہے وہ عمران خان نے بھی آج یہی کہا ہے۔ اچھا، لیکن پچھلی بات یہ ہے کہ بٹ یہ ہے کہ ان سب جگہوں کے اوپر عوام کو اعتماد ہونا چاہیے کہ میں اگر ایک سے دوسری جگہ کے اوپر جا رہا ہوں، چھوٹے سے بڑے کے پاس جا رہا ہوں، تو مجھے وہاں سے انصاف ملے گا۔ جس دن عوام کا یہ اعتبار کہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، وہ قومیں جو ہے وہ ڈوب مر جاتی ہیں، اسی زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں۔ تو یہ ہے ان بڑے لوگوں کا جو ہے وہ کردار کہ انہوں نے عوام کا کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ عوام کے اندر سے جو وہ ایک یقین ہے نا، اس کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ جس دن وہ یقین ٹوٹ جاتا ہے تو ملیاں میٹ ہو جاتے ہیں ان سب لوگوں کے بڑے بڑے پگڑیاں، ان لوگوں کے بڑی بڑی سیٹیں، ان لوگوں کے بڑے بڑے محل اور مینارے۔ تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب آئیے، عمران خان نے یہ کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں نے ہر آئینی طریقہ آزمایا ہے۔ آج جو ہے وہ ایک فیل نظر آتی ہے عام پاکستانی کو، سٹریٹ میں یا کسی عام سے پوچھ لیں، الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنی قربانی کی، دو اپنی حکومتوں بھی جو ہے وہ چھوڑی، اس لیے کہ تاکہ 90 دن کے اندر آئین کے مطابق، لیکن ہمیں اس کی جانب بھی کوئی جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور یہ دیر از اے لاجک ان اٹ کہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ بتائے مجھے کون، کوئی ترم خان، کوئی بڑا جو ہے وہ دانشور صحافی، کوئی اور بڑا کردار جو ہے وہ کہ جی یہ رستہ جو ہے وہ جا رہا ہے، بربلا آ کے جو ہے وہ سارے، یعنی ایک دھونس ہے، طاقت کا ایک دھونس ہے، اور سب لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر جڑے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں ہونے دینا، آئیں دیکھیں کون کیا کرتا ہے، ہونا تو یہی ہے جو ہم چاہیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر عمران خان نے کہا کہ میں نے اب نیا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈا ہے، وہ نیا راستہ یہی ہے کہ اگر ہمیں پکڑنا ہے، مختلف لوگوں کو پکڑنا ہے باتوں کے اوپر، یقیناً جو ہے وہ باتوں کے اوپر پڑھنا، میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں کہا تھا، غلط بات کے اوپر یقیناً آپ کی جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان لگانا چاہیے، آپ سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا، لیکن اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اتنی ایفیشنسی یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ ایسی کبھی نہیں ہم نے دیکھے میں آئی کہ گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ کہاں سے، اور پھر جو ہے وہ بہرحال خواتین، بزرگوں کا ایک احترام اور ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا۔ اچھا، اینی وے، یہاں تک کی کہانی تو یہ تھی۔ اب آئیے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے سوال ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ خود وہ جب وہ حکومت میں تھے، ان کا بھی دل یہی کرتا تھا کہ میں ہر ایک بندے کو اپنے سامنے جو ہے وہ کھڑکیوں کے اوپر لٹکا دوں، ہینگر میں ڈال کے۔ یہ ایک خواہش تھی، وہ جو زیادہ گالیاں دیتا تھا، زیادہ برے چرب زبانی کرتا تھا، وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اب آج کی حکومت کے اندر بھی ان کے بھی پیارے اسی طرح سے ہی ہوں گے۔ مطلب میں دیکھ رہا تھا، کل کی بات ہی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ڈوب مرنے کی، یعنی سیاسی لینگویج جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی۔ اور یہ بڑی آنکھوں کے تارے ہو جاتے ہیں بڑے لیڈرز کے کہ بھئی یار وہ اس نے تو کیا کمال کر دیا۔
رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہا تھا، وہ کہتے تھے تمہیں تو میں بتاتا ہوں کہ تمہاری جو ہے وہ کیا. تو ایک نفرت کا جو ہے وہ آپ کے باتوں کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے کچھ. تو یہ جو ہے وہ ان بائسڈ ایک سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. اچھا اینی وے، مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ جی آپ کو تو بھگتنی ہے اپنی سزا، انصاف تو بھی ہونا ہے. اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ وہ کیس جو پیناما کا کیس تھا، ایک فرضی کیس تھا، تو اور اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے نہ لینے پہ اوپر جو ہے وہ آپ کو یہ کر دیا گیا، اور پیناما تو کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کچھ ایسا تھا ہی نہیں. اچھا اس کے اوپر میں اپنے کامنٹ ضرور کروں گا. کاش کہ کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہوتا، آلدو کہ ان کی کیبنٹ کے بڑے بڑے بنیر جو ہے وہ لوگ ارد گرد بیٹھے تھے، سامنے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوال کیا کہ میڈم جو آپ کہتی تھیں کہ میری جائیداد لندن، کیا میری تو پاکستان میں بھی جائیداد نہیں، پھر کہاں کہاں سے جائیداد نکلی، پھر جو ہے وہ آپ کے بھائی کچھ اور. آخر کیسے، اگر یہ پیناما سب کچھ ایسا ہی تھا تو کم از کم یہ جو چہرے لوگوں کو نظر آئے، سنائی دیے، دکھائی دیے، آخر ان میں کچھ نہ کچھ تو تھا جو یہ سارا کو. این ممکن ہے کہ ان پیناما کے ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کسی کے پاس ثبوت تو نہیں تھا، کوئی یہ تو نہیں بیٹھ لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ آپ کی فائل ہے، لیکن سوال یہ ضرور اٹھتا تھا کہ یہ ساری چیزوں کے اندر تضادات کیوں ہیں، یہ اتنا کچھ جو ہے وہ عام لوگوں کے پاس کیوں نہیں آ پایا، یہ پاکستان کی سٹیل مل کیوں نہیں چل پائی جب اتفاق سٹیل مل اور دوسری سٹیل ملیں جو ہے وہ اتنی دنیا کی بلندیوں کے اوپر چلی جاتی ہیں، یہ بھی جو ہے وہ چل پاتی. اینی وے، یہ سارے سوالات جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے انہی کے ساتھ. لیکن بہرحال ایک عندیہ دے دیا عمران خان کو کہ آپ کو جو ہے وہ سزا بھگتنی ہے، اور وہیں پہ ایک اشارہ اور بھی دے دیا کہ کچھ لوگ جو ہے یا عمران خان کو جو ہے وہ رستے میں کچھ رکاوٹ ہے، سزا کی طرف نہیں جایا جا رہا، یعنی کوئی ہے جو ابھی اس جانب جو ہے وہ نہیں جانے دے رہا. بالکل اسی طرح سے جیسے عمران خان جو ہے وہ چاہتے تھے کہ میں سب کو لٹکا دوں، اور ان کو نہیں جو ہے وہ یہ کرنے دیا جا رہا تھا. آج جو ہے وہ اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ چاہتی ہیں، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کرنے دیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یقیناً ایسا ہے کہ کوئی ان کو یہ نہیں کرنے دے رہا، کیونکہ یہ خواہشات جو ہیں وہ شاید آؤٹ آف دا باؤنڈریز ہیں. بٹ انہوں نے جو ہے وہ اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ فورن فنڈنگ کا حوالہ دیا، اسی حوالے سے یہ دیا کہ جو انہوں نے توشہ خانہ کے جو تحائف بیچے اور ان کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا. تو یہ جو کیسز بھی عمران خان کے اس حوالے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اس کے بارے میں باتیں کی. تو بہرحال جی ان دونوں کا مقابلہ ہے، اور آنے والا وقت جو ہے بہت تیز ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. پاکستان میں پنجاب نے جو ہے وہ ایک بڑا دھچکا پنجاب کو لگتا ہے، 400 ارب پنجاب کی تعلیم جو ہے وہ مشکل تھی، پنجاب والوں کے لیے روٹی مشکل تھی حاصل کرنی، مزدور جو ہے وہ اپنی نوکریاں چھوڑ رہے تھے، لالے پڑے ہوئے تھے سب کو. ایک چھوٹی سی چیز تھی، صحت کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ کم از کم اپنی ہیلتھ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی. تو اب وہ ہیلتھ بھی واپس ہو گئی ہے. پنجاب کے 400 کروڑ روپے جو ہے ہیلتھ انشورنس کے تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں، وفاق کی جانب سے واپس لیے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ اس وقت ملک مالی مشکلات کا شکار ہے. سو دوستو، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کی زندگی، یعنی لوگوں کی ہیلتھ اور ان کے اوپر جو ہے اس کو واپس لے کے جو ہے وہ آج بہت خوشی کی نیند کسی کو یا سکون کی نیند آئے گی، کیونکہ یہ 400 ارب روپے جو ہے وہ واپس وفاق کے اوپر آ گئے. اور سوالیہ نشان اٹھتا ہے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. یعنی یہ اس کے اوپر ایک میں خصوصی ویلاگ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں جب اس طرح کی جو ہے وہ کمزوریاں سامنے آتی ہیں. وش کے جو ہے وہ اس کو یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اٹھائے. ایک اور آئی ایم ایف نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے اپنے اداروں کو جو ہے وہ آپ پرائیویٹائز کریں، پرائیویٹائز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. ڈیبیٹ اس کے حوالے سے سٹیل مل کی بات کی. اربوں روپے کا خسارہ، ہر سال اربوں روپے دے رہے ہیں، 90 ارب روپیہ ہر سال جو ہے وہ اس کے قریب یا اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ پی آئی اے کو دے دیتے ہیں کہ یہ اتنا خسارہ ہے. اسی طرح سے 50 ارب سے زیادہ جو ہے وہ ریلوے کو دے دیتے. پاکستان کا ہر تقریباً ادارہ جو ہے وہ، یہ قومی ادارے جو ہے وہ خسارے کی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ صرف وہی ہے کہ کرپشن، اقربا پروری، اپنے کانسیکوینسز کے لوگوں رشتہ داروں کو لگائی ہوئی بہت بے تحاشا جابز. یعنی ہر پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ پیسہ کماتی ہے اور ہر سرکاری کمپنی جو ہے وہ پیسہ کھاتی ہے.
یہ ہمارا حالت ہے تقریباً جو ہے وہ اس میں. تو IMF نے اب بتانا پن پوائنٹ شروع کر پاور پلانٹ کہا ہے کہ اپنے نجکاری کریں اس کی, تو یہ نجکاری کی جانب جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں صوبوں کو یہ کہا ہے کہ 800 ارب روپے آپ نے جو آپ کے NFC میں آپ کو ملتے ہیں اب آپ نے وہ واپس دینے ہیں وفاق کو, تاکہ ان کی ترسیلات جو ہے وہ ذرا ٹھیک ہو پائیں, بہتر ہو پائیں. سو دوستو یہ جو ہے وہ بڑی مریم نواز شریف صاحبہ کی دھمکی جو ہے وہ آ گئی ہے. پنجاب کے پیسے جو ہے وہ چلے گئے ہیں, جیل بھرو ہونے والا ہے, ان کا مقابلہ ہونے والا ہے, اور آنے والے دن جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل عروج پہ دکھتی ہوئی دکھائی رہتی ہے. میں اور آپ عام عوام ایک بار پھر سے یہ ڈرامے دیکھیں گے اور پھر اسی طرح سے کھڑے ہوں گے. آج کا نوحہ جو ہے وہ کل کو پھر سے پیٹ رہے ہوں گے, شاید کل بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دور اچھا تھا, کیونکہ سالوں سے جو ہے وہ اسی طرح کی ترتیب چلتی آ رہی ہے. اور یہی ہمارے ان سارے سیاسی اداکاروں کی اصل کہانی ہے, ان کے اصل چہرے ہیں کہ انہوں نے عوام کے لیے جو ہے وہ صرف ہر آنے والے دن کے اندر کچھ نہ کچھ مشکلیں ہی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں. یہاں تک کہ ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیوں نہیں جو ہے وہ کوئی بہتر راستہ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا. پاکستان پائندہ باد.